گزشتہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے صلح حدیبیہ اور اس کے اندر آپ نے جو شرائط لکھی ان کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ان شرائط میں اس معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان 10 سال تک جنگ بند ہے، لڑائی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ معاہدہ جب تحریر کیا اور مکے والوں کی طرف سے آپ بے خوف و خطر ہوئے تو آپ نے اسلام کی دعوت علاقوں سے نکال کر دنیا کے بادشاہوں کو دینا شروع کی، اور آپ نے پوری دنیا کے جو بڑے بڑے اس وقت بادشاہ تھے ان کی طرف خط لکھنے چاہے اور صحابہ کو ان کی طرف اسلام کی دعوت کے لیے روانہ کیا۔ اس وقت جو سب سے بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں وہ دو تھیں، ایک رومی جس کے بادشاہ کو کیسر کہتے، اور ایک ایرانی جس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے، کیسر و کسرا کی حکومتیں، کیسر رومی حکومت، اور اس کے تحت بڑے ملک تھے، ایک ملک نہیں۔ وہ رومی، ان کا جو دارالحکومت تھا وہ آج کل کے اٹلی اور اس کے شہر روم، وہاں اس کا دارالحکومت تھا، جس وجہ سے اسے رومی حکومت کہا جاتا تھا۔ اور یہ شام، جزائر، ترکیہ، مراکش اور بہت سارے ملک اس کے ماتحت تھے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ان دو سپر پاور طاقتوں کو بھی بالکل واضح الفاظ میں توحید کے پیغام کی دعوت بھیجی، اور اگر نہیں مانتے تو سیدھی دھمکی لگا کر ان کو لڑائی کرنے کے لیے، جہاد کا مقابلہ کرنے کے لیے پیغام بھیجا۔ جب آپ یہ پیغام بھیجنے لگے تو بڑے بڑے صحابہ جو دنیا کو جاننے والے تھے، بادشاہوں کو پہچانتے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ آقا، یہ دنیا کے بادشاہوں کا دستور ہے، وہ مہر لگے خط کے بغیر کوئی خط لیتے ہی نہیں اور پڑھتے ہی نہیں۔ تو آپ اپنی کوئی مہر بنائیں۔ آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، اس وقت ابھی سونا حرام نہیں تھا۔ آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، صحابہ نے بھی آپ کی اتباع محبت میں آ کر سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پہنی تو صحابہ نے پہنی، چند دن کے بعد سونے کے پہننے کی حرمت مردوں کے لیے نازل ہوئی۔ آپ نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر سونا پہننا حرام قرار دے دیا، میں بھی اتار رہا ہوں، تم بھی اتار دو۔ اور دوسری بات، میں اب چاندی کی انگوٹھی بنواؤں گا، تم بنوا سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ میری طرز کی انگوٹھی تم نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ میری انگوٹھی بھی ہوگی اور مہر بھی ہوگی، اور تم میرے جیسی انگوٹھی نہیں بنوا سکتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، انگوٹھی کے اندر نگینہ رکھا، یعنی ایک پتھر رکھا، اور پتھر کو تراشا گیا اور اس کے اوپر 3 الفاظ لکھے گئے۔ آج بھی پتھر پہننا، کوئی بھی نگینہ لگانا، موتی لگانا جائز ہے، لیکن ایک موتی جو ایک خاص نظریے کے پیش نظر لگایا جاتا ہے، فیروزہ، اور وہ فیروز ابو لولو فیروز مجوسی
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل اس کی نسبت سے پہنا جاتا ہے، وہ نسبت ہو تو یہ پہننا حرام ہے۔ یا پھر پتھر سے کوئی خاص عقیدہ وابستہ کر لینا، یہ ٹھنڈا پتھر ہے، یہ گرم پتھر ہے، اس کی یہ تاثیر ہے، اس کی یہ تاثیر ہے، یہ تاثیر سمجھ کر یہ پہننا حرام ہے۔ ویسے آپ چاندی کی انگوٹھی پہنے، پتھر لگائے، نگینہ لگائے، موتی لگائے، ہیرے جواہرات لگائے، سب جائز ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو چاندی کی انگوٹھی بنوائی اس کے 3 سٹیپ بنائے، اور پہلے اوپر والے سٹیپ میں آپ نے لفظ اللہ لکھوایا، دوسرے سٹیپ میں رسول لکھوایا، اور تیسرے نیچے والے سٹیپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا۔ کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے اللہ رسول محمد لکھوایا۔ آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادب، احترام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق، آپ نے یہ گوارا ہی نہیں کیا، کیونکہ سیدھا تو لکھا نہیں جا سکتا تھا، انگوٹھی اتنی بڑی نہیں۔ آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام سے اوپر میرا نام لکھا جائے، آپ نے اللہ رسول محمد لکھوایا۔ اور ہمارے اعتبار سے بڑا خوبصورت معنی بنتا ہے، اللہ نے رسول بھیجا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے اپنا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بھیجا۔ تو آپ نے وہ انگوٹھی بنوائی، پھر آپ نے سوچا کہ کس کو بھیجا جائے جو اس وقت کے سپر پاور بادشاہ کے سامنے جا کر ہمارا خط دے اور توحید کا پیغام سنائے، اور جس کے اوپر اس بادشاہ کی بادشاہت کا روب نہ آئے، اور اس کے اوپر اس بادشاہ کی بادشاہت کے مال و دولت اس کے دل کو ہلا نہ سکے، اور بادشاہوں کی لالچیں اس کے ایمان کو خرید نہ سکے، ایسا مضبوط ایک عقیدے اور ایمان والا شخص بھیجنا چاہیے جس کے اندر ایمان کی بڑی پختگی ہو، اور وہ بادشاہوں کے درباروں میں جا کر اپنے ایمان کو بیچے نہ۔ تو آپ نے صحابہ کی طرف نظر دوڑائی، پھر آپ نے پوچھا کون ہے جو میرا یہ خط روم کے بادشاہ کو پہنچائے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، آنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور یہ صحابی بدری صحابی تھے، بدر کے میدان میں لڑائی کرنے والے، جہاد کرنے والے۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ گے؟ فرمایا جاؤں گا۔ فرمایا جنت کی ضمانت۔ اگلے جملے سنیے، اس صحابی نے کیا کہا، اے اللہ کے حضور اگر میں وہاں شہید نہ بھی کیا گیا تب بھی جنت مل جائے گی؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ گویا کہ ظاہر یہ تھا کہ جب تو نے لے کر جانا ہے تو تیری شہادت پکی ہے۔ انہوں نے کہا حضور ہو سکتا ہے کہ بادشاہ مجھے قتل کر دے، اور ہو سکتا ہے بچ جاؤں، اور آپ نے جو جنت کی بشارت دی ہے، کیا بچ جانے کی صورت میں بھی جنت ہے؟ فرمایا ہاں، صرف میرا پیغام پہنچا دے، بادشاہ اگر تمہیں شہید کرے تب بھی جنت ہے، نہیں کرے تب بھی جنت ہے، جنت یقینی ہے۔ اس کا مطلب اس وقت کے بادشاہ تک پیغام پہنچانا بہت مشکل تھا، اور اس پیغام کے لیے ڈیوٹی جس کی لگی ان کا نام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اور یہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ وہ خوبصورت صحابی تھے۔ پچھلے جمعات میں آپ نے سنا کہ جب آپ بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے پوچھا میرے ساتھیوں تم سے پہلے بھی کوئی قافلہ آگے آگے پہنچا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، دحیہ کلبی چند سواروں کے ساتھ گزرے ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ دحیہ کلبی نہیں تھے، آسمان سے جبریل علیہ السلام اگر کسی انسان کی صورت میں آتے ہیں تو ان کا چہرہ، ان کی شکل و صورت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جیسی بن جاتی ہے۔ تو دحیہ کلبی وہ عظیم صحابی تھے کہ جن کی شکل و صورت میں جبریل علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے۔ تو اس صحابی کو آپ نے اپنا خط دے کر روم کے بادشاہ کی طرف روانہ کر دیا۔
اب روم کے بادشاہ تک ڈائریکٹ پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا پہلے بسرا کے بادشاہ کے پاس جانا اور اس کے ذریعے سے روم کے بادشاہ تک پہنچنا۔ بسرا علاقہ ہے شام کا۔ ہوا یہ کہ شام کی لڑائی ہوئی رومیوں کی مشرکین کے ساتھ، ایران کے ساتھ۔ ایران کسرا نے شام کو اپنے اندر قبضہ کر لیا ہوا تھا۔ اب روم کی ایران سے لڑائی ہوئی، روم نے شام چھڑوا لیا۔ وہ شاہی روم اب شام میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیت المقدس میں سفر کر کے آیا ہوا تھا۔ ادھر سے پیغمبر علیہ السلام نے روانہ کیا بسرا کے بادشاہ کی طرف، اور ادھر سے روم کا بادشاہ قیصر ادھر آیا ہوا تھا۔ بادشاہ کو خواب آیا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 آپ کو سنا رہا ہوں۔ بادشاہ کو خواب آیا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ختنوں والا نبی جس کی امت میں ختنے ہوتے ہیں وہ آخری نبی آ چکا ہے۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا، صبح ہوئی تو بادشاہ کی کیفیت بدلی ہوئی۔ وہ عیسائی بادشاہ تھا، کیفیت بدلی ہوئی۔ پادری کہنے لگے بادشاہ سلامت، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا آج رات میں نے دیکھا ہے کہ آخری نبی آ چکا ہے اور اس کی امت میں ختنے ہوتے ہیں، پتا کرو اس امت میں آج کس کے ختنے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہودی ختنے کرتے ہیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پوری بادشاہت میں اعلان کرتے ہیں آج سے ہی آڈر چلے گا اور جتنے افراد کے ختنے ہوئے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے گا، آخری نبی نہیں آنے دیں گے۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی تو ادھر سے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کا خط لے کر وہاں پہنچ گئے، اور ابھی یہ پہنچے ہی تھے تو ہمس کا، غسان کا، ہمس نہیں، غسان کے بادشاہ نے بھی ایک خط لکھا اور اس میں بھی کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آخری نبی اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ اب 3 باتیں اکٹھی ہو گئی، غسان کے بادشاہ کا خط، ادھر سے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، اور رات کو بادشاہ کو آیا ہوا خواب، 3 باتیں اکٹھی۔ اب بادشاہ اس خط کو پڑھنے سے پہلے بس اس کی معلومات لیتا ہے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور کہتا ہے ان کو لے کر جاؤ اور دیکھو کہ اس کے ختنے ہوئے ہیں، یعنی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہوئے ہیں۔ کہا تمہارے عرب میں ختنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے نبی نے ختنے بتائے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ ختنوں والا نبی آ چکا، یہ اس امت کا خاصہ تھا، اس کو سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا ان کو چھوڑو، اس ملک میں، اس علاقے میں اگر اس علاقے کا کوئی باشندہ تجارت کی غرض سے آیا ہوا ہے تو اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اتفاق دیکھیے گا، نبی علیہ السلام کا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا دشمن اس وقت جو تھا، آج وہ اللہ کی جنتوں میں ہے، اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بدر کی لڑائی کے سبب، احد کی لڑائی میں کافروں کی طرف سے سردار، خندق کی لڑائی میں کافروں کی طرف سے سردار، اور صلح حدیبیہ کے اندر بھی پیچھے سے ساری کمان کرنے والے ابو سفیان تھے۔ وہ تجارت کی غرض سے شام میں پہنچے ہوئے تھے، تو انہوں نے شام میں فوراً پتہ کیا کہ مکے کی وادی مدینے کے علاقے سے کون شخص آیا ہے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو لیا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے چند افراد بھی تھے جو مکے سے تجارت کی غرض سے وہاں پہنچے۔ اب بادشاہ نے کرنی ہے تحقیق، اور تحقیق کے لیے بندہ کون ملا؟ جو آپ کا اس وقت سب سے بڑا لیکن میرا مالک ہے کہ وہ رکھنے پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھ کے پرورش کروا دے۔ وہ مالک ہے، اگر حق، سچ، صداقت دلوانے پر آئے تو سب سے بڑا اس وقت کا جو دشمن
اس کی زبان سے میرے نبی کی صداقت کے کلمات کہلوا کے دکھا دے۔ اور بادشاہ وہ بہت دنیا کے اعتبار سے عقل مند تھا، یہ لفظ یاد رکھیے، دنیا کے اعتبار سے عقل مند تھا، ویسے عقل مند ثابت نہیں ہوا، دنیا کے اعتبار سے اتنا ذہین، اتنا فطین، اتنا عقل مند انسان کم ہی ہوتے ہیں۔ غور کیجئے گا یہ حدیث۔ ابھی اس کے پاس رات کو خواب آیا، ادھر سے پیغام آیا، اس نے افراد کو بلایا اور کہنے لگا ان کو میرے پاس بلاؤ۔ بلا کر پوچھا ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل، تم پورے قافلے میں اس آدمی کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ اس کا یہ سوال بھی، رشتہ دار رشتہ داری سے تھوڑی سی خار رکھ جاتے ہیں، تھوڑا سا شریکہ بھی آ جاتا ہے، او سر تو اگے کہنے ننگ جائے، ہم سے بڑا کیسے ہو جائے، ہم سے زیادہ اس کا نام چرچا کیسے ہو جائے۔ اس نے کہا یہ صحیح بات بتائے، اس نے کہا تم میں سے سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ اس کا یہ سوال بھی اس کی بڑی دانائی پر قائم تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں۔ اس نے کہا تم اس کے کیا لگتے ہو؟ ان کا انہ ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ پھر اس نے دوسرا جو طریقہ اپنایا اس بادشاہ کی ذہانت دیکھ، اس نے کہا تم آگے ہو جاؤ اور باقی سارے پیچھے لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں۔ پیچھے والوں کو کہا اگر یہ جھوٹ بولے تم نے بولنا نہیں، بس پیچھے سے اشارہ کر دینا، اس کو آگے کر دو، باقی سارے پیچھے رہو، اگر یہ میرے سوالوں کے جواب میں جھوٹ بولے تو تم نے پیچھے سے بولنا نہیں، بلکہ اب وہ پیچھے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے اور وہ سوچنے لگے کہ اگر کسی جگہ پر اس نے پیچھے والوں نے ایسے کر دیا تو میری گردن، تو بادشاہ غصے میں آ جائے گا۔ اب وہ آگے ہو گئے اور پیچھے۔ اب اس نے جو سوال کیے وہ سوال آج بھی اگر آپ نے کسی انسان کی ایمانی کیفیت کو چیک کرنا ہو، اور تمہارے لیے آج بھی اگر کسی عالم کو چیک کرنا ہو، اگر آج بھی تم نے کسی سکالر کو چیک کرنا ہو، اگر آج بھی تم نے کسی کے دعوے نبوت کو چیک کرنا ہو، تو ان باتوں کو پرکھ لو، تمہیں حق اور سچ واضح نظر آ جائے گا۔ آج بھی جس کے پیچھے لگے ہو ذرا چیک کرو ان سوالوں کے اوپر۔ اس نے پہلا سوال کیا کیا؟ اس نے کہا کیف نسبہ فیکم، یہ بتاؤ وہ خاندانی طور پر بندہ کیسا ہے، خاندانی بندہ کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، اچھے نسب والا ہے، خاندان تو ان کا اچھا ہے، والد بھی اچھے ہیں، دادا بھی اچھے ہیں، پردادا بھی اچھے ہیں، چچا بھی اچھے ہیں، ان میں کوئی اخلاقی برائیاں نہیں۔ پھر اس نے کہا کیا یہی بات اس سے پہلے بھی کسی خاندان والے نے کی ہے، یعنی نبوت کے دعوے؟ کہتے میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، باپ بادشاہ ہو، دادا بادشاہ ہو، یا ایسے کوئی بادشاہ حکمران بڑا؟ کہتے میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے چوتھا سوال کیا فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُ، کمزور لوگ زیادہ اس کے قریب آ رہے ہیں یا چودھری ٹائپ لوگ زیادہ قریب آ رہے ہیں، مالدار زیادہ آ رہے ہیں؟ کہتا ہے میں نے کہا بل ضعفاء، کمزور لوگ زیادہ ہے اس کے پاس۔ ایمانی کیفیت کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے کن لوگوں کو چنتا ہے؟ کمزور۔ پھر اس نے چھٹا سوال کیا اَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، کم ہوتے جا رہے ہیں یا ہر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ کہتے میں نے کہا بل یزیدون، وہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا حل یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ، اس کے دین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی نے چھوڑا بھی ہے؟ کوئی اس سے الگ بھی ہوا ہے، اس سے متنفر بھی ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا وہ جھوٹ بھی بول لیتا ہے؟ چیک کرو جس کے پیچھے لگے ہو جھوٹ تو نہیں بولتا، نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ بھی بول لیتا ہے؟ کہنا ہے ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر اس نے پوچھا کیا وہ دھوکہ بھی دے دیتا ہے، حل یغدر، غداری بھی کر جاتا ہے کبھی؟ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، غداری نہیں کرتا۔ کہا تمہاری کبھی اس سے لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے کبھی تمہاری؟
میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر کیا نتیجہ رہا؟ کہتا ہے کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے۔ اس نے کہا وہ تمہیں کہتا کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے؟ میں بڑے اختصار سے سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ کہتا ہے اعبد اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، کسی کو شریک نہ بناؤ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، ہمیں کہتا ہے نماز پڑھا کرو، ہمیں وہ پیغمبر کہتے ہیں سچ بولا کرو، ہمیں کہتے ہیں پاک دامن رہا کرو، آنکھوں میں دل میں حیا پیدا کرو، اور ہمیں کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو ملا کر رکھو۔ ایک اس وقت کے کافر کو بھی پتا تھا کہ پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کی تعلیمات ان کو بھی معلوم تھی۔ اس نے کہا اب سن ساری باتوں کے جواب۔ پہلے وہ سوال کر رہا تھا، ابو سفیان جواب دے رہے تھے، اب کہتے ہیں تیرے جوابوں کے اوپر میں اپنے کمنٹس دے رہا ہوں۔ میں نے تم سے پوچھا اس کا نسب کیسا ہے، تو نے کہا نسب کے اعتبار سے وہ اعلیٰ ہے۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، جو رسول ہوتا ہے اس وقت کا سب سے اعلیٰ نسب اسی رسول کا ہی ہوتا ہے۔ رسول کبھی بد نسبہ نہیں ہوتا، اس کے نسب میں کبھی غلطیاں نہیں ہوتی، کبھی زانیوں کی شکل میں اور ان کی نسل میں کبھی نبی نہیں آیا کرتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کسی اور نے بھی یہ بات کہی ہے، تو نے کہا نہیں، میں نے یہ سوال اس وجہ سے کیا تھا اگر اس سے پہلے بھی کسی نے یہ شوشہ چھوڑا ہوتا اور وہ مشہور ہوا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ یہ اس کی شہرت کو دیکھ کر یہ اس طرح کے کلمات کہہ رہا ہوتا، لیکن تو نے کہا ایسا نہیں ہوا۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے باپوں میں کوئی بادشاہ تھا، تو نے کہا نہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کا کوئی والد بادشاہ ہوتا، دادا بادشاہ ہوتا، تو شاید یہ بھی نبوت کا نام لے کر بادشاہت چاہ رہا ہوتا، لیکن ایسا بھی نہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ جھوٹ بولتا ہے، تم نے کہا نہیں، اور مجھے یقین ہے اور ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی غداری کی ہے، تو نے کہا نہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، اور میں نے یہ بھی پڑھ رکھا ہے کہ رسول کبھی غدار نہیں ہوتے۔ میں نے تم سے پوچھا اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہ، بڑے بڑے مالو دولت والے اس کے پیچھے لگے ہیں یا کمزور، تو نے کہا ضعفاؤہ، کمزور زیادہ ہیں۔ وَكَذَلِكَ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، اور میں نے تو ہسٹری میں دیکھا ہے نبیوں کے پیروکار اکثر کمزور ہی ہوا کرتے۔ بڑا عالم تھا، بہت تاریخ اور عیسائیت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، کہتا ہے میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ بڑے نبیوں کے پیروکار کمزور ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا ایزیدون ام ینقصون، کم ہو رہی ہے زیادہ، تو نے کہا زیادہ، اور ایمان ہے ہی وہ جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا جائے۔ میں نے تم سے پوچھا کیا کوئی مرتد بھی ہوا ہے، داخل ہو کر متنفر ہو کے نکلا ہے، تو نے کہا نہیں، اور یہی تو ایمان کی لذت ہے، جب دل کے اندر پہنچ جاتی ہے کبھی وہ نکالی نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا حین تخالط بشاشتہ القلوب، جب اس کی مٹھاس دل کے اندر تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی چھینی نہیں جاتی، اسی وجہ سے وہ کبھی کوئی متنفر ہوا ہی نہیں اس سے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کیا کہتا ہے، تو نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرنے کا کہتا ہے، شرک سے روکتا ہے، بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا کہتا ہے، پاک دامنی کی ترغیب دلاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ، اور یہی تو نبیوں کی دعوت اور پیغام ہوتا ہے۔ پھر اس بادشاہ نے کیا کہا، یہاں سے ہمارے لیے ایک بڑی قابل غور بات ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ سارے بڑے وزیروں کو ایک بڑے محل میں اکٹھا کیا جائے، یوں سمجھ لیں پارلیمنٹ ہاؤس میں اکٹھا کر لیا جائے۔ جب سارے بڑے وزراء پارلیمنٹ ہاؤس میں اکٹھے ہوئے، بادشاہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ان سارے دروازوں کو باہر سے تالے لگا دو،
حدیث کے الفاظ کو ذرا مختصر کرنا چاہتا. اس نے کہا ان کو تالے لگا دو. جب باہر سے تالے لگا دیے پھر اس بادشاہ نے ان کے سامنے کہا حل لکم فی الفلاح والرشد. اے میرے سارے وزیروں، میں تم سے پوچھتا ہوں کیا تم کامیابی چاہتے ہو؟ حل لکم فی الفلاح، کیا تم کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ والرشد، اور ہدایت چاہتے ہو؟ وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، اور ہمیشہ کے لیے بادشاہت کو قائم رکھنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا جی ہاں، ہم چاہتے ہیں کامیاب بھی ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہدایت بھی مل جائے، ہم تو چاہتے ہیں ہماری بادشاہت سدا قائم رہے. اس نے کہا پھر بات سنو، جو یہ شخص کہہ رہا ہے اگر اس نے مجھے سچ جواب دیے ہیں، اگر اس نے مجھے سچے جواب دیے ہیں، میری بصیرت، میرا علم یہ کہتا ہے فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، میرے پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے کچھ دیر کے بعد اس کے اوپر بھی بادشاہت ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے پاؤں کی مٹی کا مالک بھی پیغمبر ہوگا. اگر تم کامیابی ہو چاہتے ہو فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چلو اکٹھے ہو کر چلتے ہیں، پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جائیں. اور وہ کہتا ہے وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ، اگر میرے بس میں ہو کہ میں وہاں پہنچ پاؤں لَتَجَسَّمْتُ لِقَاءَ، تو میں پورا مشقت اٹھا کر ان کی ملاقات کروں. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اور اگر میں وہاں پہنچ گیا تو میں ان کے پاؤں دھوؤں گا، اپنے ہاتھ سے بیٹھ کر ان کے پاؤں کو غسل دوں گا. بادشاہ اور اس وقت کی سپر پاور طاقت، اور چند مہینے پہلے دوسری سپر پاور طاقت کو، ایران کو شکست دی اور شام کو چھڑایا، بیت المقدس میں آیا، شکرانے کے لیے پہنچا. سارے احوال دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ آخری نبی وہ آ چکے ہیں اور ہمیں ان کی بیعت کر لینی چاہیے. اور اب ساری رعایا اپنے خاص کریم جو تھی پوری رعایا کی، اس کو سمجھا رہا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، ہمیشہ بادشاہت چاہتے ہو، اپنی بادشاہت کو بچانا چاہتے ہو، اس کی پیروی کرو. ہوا کیا فحاسوا حیثۃ حمر الوحش الی الافواہ، سارے ہی یہ بات ایک دم سے سن کر اٹھے. حاسو، ایک ہوتا ہے اٹھنا، ایک ہوتا ہے دوڑنا، ایک ہوتا ہے بدکنا. حدیث میں جو الفاظ ہیں کہتے جس طرح گدھا بدکتا ہے نا، اس طرح سارے ہی اپنی کرسیوں سے اٹھے اور بدکتے ہوئے دروازوں کی طرف لپکے. فوجدوها قد غلقت، دروازوں کو جا کے کھولنا چاہا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو باہر سے تالے لگے ہوئے ہیں. بادشاہ کے یہاں آ کر خرابی شروع ہو چکی. اس نے دیکھا کہ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے. اس نے کہا ان کو بلاؤ بلاؤ بلاؤ، ان کو واپس بلاؤ. بلا کر کہنے لگا کہ میں نے تو تمہارا یہ امتحان لینا چاہا تھا. وہاں الفاظ یہ ہیں ردوہم علی، ان کو واپس لاؤ. انی قلت مقالتی آنفا اختبر بہا شدتکم علی دینکم. اوے واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ، میں تو صرف تمہارے دین کی سختی چیک کر رہا تھا. میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو جس طرح کا پیغام میرے پاس آیا ہے، اس طرح کی دعوت تمہارے پاس آئے اور تم کہیں بکھر نہ جانا. شاباش، تم اپنے دین پہ پکے ہو، پکے ہی رہنا، بس میں تمہیں چیک کرنا چاہ رہا تھا. اب اس نے دیکھا کہ اگر یہ نہ مانے تو میرے اکیلے کی بادشاہت ختم ہو سکتی ہے. اب اس نے اپنی بادشاہت کی خاطر سارے دلائل سن لینے کے باوجود
पैगंबर अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाने से इनकार कर दिया। वकान ज़ालिका आखिरु शाअनि हिरकल, जब बादशाह ने इस बात की फसजदू लहू व रज़ू अन, वो सारे बादशाह को सजदा करने लगे और उससे राजी हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, असीदे समझे तू मुसलमान होने लगा, नहीं नहीं, आपने तो हमें बस चेक किया है, ठीक है, हम तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ। अब उस बादशाह की तबाही कैसे हुई? सिर्फ दुनियावी ओहदे की वजह से, सिर्फ दुनिया की रिजा की वजह से, सिर्फ दुनिया के लालच की वजह से। लेकिन याद रखो, आज तक उसके ये तज़किरे बुराई के साथ बयान होंगे। बादशाह भी नहीं रहा, औलादे भी नहीं रही, बादशाहत भी नहीं रही, नस्ल भी नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा। अगर वो कलमा पढ़ लेता तो आज तक उसकी तारीफ के कलेमात होते और आज वो हमेशा की जन्नत में पहुंच चुका होता। लेकिन उसने इल्म के बावजूद, समझ के बावजूद, सारी बातों के सामने वादे हो जाने के बावजूद, सिर्फ दुनिया की खातिर अल्लाह की रिजा को हासिल ना कर सका। हमारे पास भी अब वक़्त आते हैं, हमारे भी इम्तिहान होते हैं, चलो बादशाह जैसे ना ही सही, लेकिन सूद पर भी इम्तिहान हो जाते हैं, ईमान के सौदे के भी इम्तिहान हो जाते हैं, झूठ पर भी इम्तिहान हो जाते हैं, गद्दारी पर भी इम्तिहान हो जाते हैं। जो सिफात पैगंबर अलैहिस्सलाम की थी वो सिफात अपना लेना, और अगर तुम्हें हक वाजे नजर आ जाए, जिस तरह हिरकल को, कैसर को नजर आया था, उसके बावजूद अगर तुमने हक फिर भी छोड़ दिया नजर आने के बावजूद, फिर याद जरूर रखना कि मेरा शुमार किन के अंदर होगा। सिर्फ हक को पहचान लेना ये काफी नहीं है, हक मिल जाए तो फौरन तस्लीम करना ये मोमिन का सेवा है, और हक मिल जाने के बावजूद भी अपनी दुनिया के मफाद की खातर अपनी आखिरत को दांव पे लगा देना ये कैसरे रूम और हिरकल का सेवा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी जात की मारिफत अता फरमाए और हमें इस्लाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हक मिल जाए तो उस पर डट जाने की तौफीक अता फरमाए और हमें शैतान के झांसों से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।